کہتا ہے جی کہ کافروں کے ڈاکٹروں نے کہ مشورہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کمر کا درد اور رکوع سجدے سے تکلیف دور. مقصد یہ ہے میرا بھائی، گزارش یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے، اسلام نے جو بھی حکم دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور لانے والے جبریل ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ، عمل کر کے دکھانے والے صحابہ ہیں. تو اس میں شک کیا؟ یہ تو ابھی سائنس ترقی کر رہی ہے نا. اب جوں ان کا علم بڑھتا جا رہا ہے، یہ مجبور ہو گئے اسلام کی صداقت کو ماننے کے. ابھی انہوں نے اعتراف کیا ہے، ایک بہت بڑا ان کا لیبارٹری کا ماہر، یعنی یہ جو تحلیلات کرتے ہیں ماہر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عالم سے سنا مسلمانوں کے کہ ہر برتن پلید ہو جائے تو 3 دفعہ دھوئیں، کپڑے کو 3 دفعہ دھوئیں، لیکن اگر کتا کسی برتن میں منہ مار جائے تو اس کو 7 دفعہ پانی سے دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی سے دھوئیں. وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں یہی آیا کہ چونکہ ہم کافر لوگ جو ہیں کتے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس لیے اسلام نے دشمنی کی ہے. پتہ یہ کیا ہے کہ ہر چیز 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے. اگر کتا منہ لگا لے تو وہ 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے اور مٹی بھی ڈالنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ ایک برتن میں جس میں کتا پانی پیتا، ان کے گھر میں تو کتے ہوتے ہیں نا، تو کتے کے بغیر رہتا بھی نہیں ہے نا. ان کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بیوی، ایک بیٹا یا بیٹی، ایک کتا، فیملی مکمل ہو گئی. وہ تو کتا ان کی فیملی کا ہے. آج کل تو خیر مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی کتوں کو بغل میں دبا کے کھڑے ہوتے ہیں، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمیں مسلمان نہ سمجھو، ہم تمہارے لیے آزمند ہیں. ہمارے اندر ہر وہ بات ہے جو تمہارے اندر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے کہا مجھے خیال آ گیا کہ چلو تجربہ کرتے ہیں. کہتا ہے کہ اس برتن کو میں نے دھویا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اور پھر میں نے اینٹی سیپٹک دوائیں ڈال کے دھویا، اینٹی بیکٹیریل دوائیں ڈال کے دھویا، لیکن وہ جراثیم اسی طرح ہے، نہیں مرے. وہ کہتا ہے کہ پھر میں گھر کے باہر نکلا، گھر میں تو مٹی تھی نہیں، باہر سے جا کے مٹی لے آیا، پھر میں نے مٹی سے اس کو مانجا، اس کے بعد دھویا، دیکھا تو اب ایک بھی جراثیم نہیں تھا. تو مجھے یقین آ گیا کہ کتے کے جراثیم کی موت مٹی سے ہو سکتی ہے، صابن وغیرہ سے نہیں ہوتی. تو میں نے کہا صدق رسول اللہ، ان کے پیغمبر نے سچ کہا ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ. اب تو وہ ایک ایک بات کو مان رہے ہیں. اب تو ایک چیز نہیں، کئی چیزیں آئی ہیں. ایک بہت بڑا گائنی کا انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہیں، جس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، میڈیکل کالجوں میں پڑھی بھی جاتی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اتنی PhD کی ہے میں نے، لیکن مجھے علقہ کا معنی سمجھ نہیں آتا تھا. جب ایک عالم دین نے مجھے سمجھایا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ رحم میں قرار پکڑتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے کہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ہیکل تیار ہوتا ہے، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، اور یہ 40 دن کے وقفے سے ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ بھئی ان کے پیغمبر کو اتنی باریک باتوں کا کیسے پتہ چلا. وہ ڈاکٹر تھے. جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، مکے میں کوئی لیبارٹری تھی، کوئی کالج تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی ریسرچ سینٹر تھا؟ پتہ لگا کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو ایک ایسی وادی تھی جو آبادی نہیں تھی، جہاں پھل نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، دانہ نہیں تھا. وہ
وہ کہتے ہیں میں اسی پہ ریسرچ کرتا رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا۔ ایسی میرا بھائی ایک بات نہیں کئی باتیں، سائنس اور قرآن کے نام پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو قرآن نے کہا تھا وہ حق ہے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسئلے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ پرانی بات ہو گئی، اب تو میں ایک یونیورسٹی میں، مجھے میرے خیال میں جہانسبرگ تھا یا اور کوئی جگہ تھی، تو ان نے مجھے یونیورسٹی کے بچوں نے دعوت دی، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، وہ ڈچ بھی تھے، افریقن بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، بہت بڑی یونیورسٹی۔ تو مسلمان لڑکوں نے مجھے کہا کہ مہربانی کر کے آپ ہمیں ایک دن لیکچر دیں، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ بہرحال وہ اکٹھے ہوئے، اس کے بعد میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آج میں اس ملک کی کریم سے مخاطب ہوں، پڑھے لکھے لڑکے، تعلیمی یافتہ لڑکے۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ہمارے پاک نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں ترقی نہیں کی، کیوں میزائل نہیں بنائے، کیوں ایٹم نہیں بنایا؟ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں ترقی نہیں کی، کیوں ایسی نئی چیزیں، کبھی ڈرون بن رہا ہے اور کبھی جناب الیکٹرانک ڈیوائس بن رہے ہیں اور کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی سیٹلائٹ پر کے ذریعے پوری دنیا سے رابطہ، یہ اپنے نبی کے زمانے میں کیوں نہیں کیا؟ ان کو تو چاہیے تھا نا کہ اپنے نبی کے زمانے میں کچھ کر کے دکھاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ان کو اگر ملی ہیں تو دین محمد مصطفیٰ سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے کچھ مولویوں نے قرآن کو رکھا ہوا ہے ہیلے اسقاط کے لیے، کچھ نے رکھا ہوا ہے کہ جب دولہا دلہن کی شادی ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزاریں، اور جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ساری زندگی پڑھا نہیں، اب تو میرے سائے کے نیچے گزر رہے ہو۔ ساری زندگی پڑھا ہی نہیں مجھے، تو اب بخشوانے کے لیے مردے کے اوپر پھروا رہے ہو۔ حضور کی حدیث ہے، میں نہیں کہتا، رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت قرآن کے پڑھنے والے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بیچارہ مسلمان ہے، قرآن لعنت فرمایا کہ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے قرآن میں۔ انہوں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا جب جھوٹ بولتا ہے تو قرآن سے لعنت نہیں کر رہا؟ لعنت اللہ علی، اللہ کے ظالموں پر لعنت ہے، جب ظلم کرتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کو لعنت نہیں کر رہا؟ نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیز کہ ہم لوگوں نے قرآن کو رکھا ہے قسمیں اٹھانے کے لیے، تویز لکھنے کے لیے، فال دیکھنے کے لیے۔ دشمن نے ریسرچ کی، وہ قرآن کی باتیں سن کے ان کا دماغ ہل گیا۔ امت محمد مصطفیٰ کو پہلا حکم کیا ملا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ محمد مصطفیٰ پڑھو۔ جس امت کا پہلا حکم پڑھنے سے ہے وہی امت نہیں پڑھی۔ مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں نا، تقریباً 57 ملک ہے، ان سب کی اگر یونیورسٹیاں شمار کرو تو 400 سے زیادہ نہیں بنتی۔ اور کافروں کے ملک کا یہ عالم ہے کہ صرف جاپان میں 1000 یونیورسٹی صرف ٹورنٹو میں ہے، کینیڈا میں، جاپان میں، اچھا حتیٰ کہ انڈیا کتنا بیک ورڈ ملک، اس میں بھی 500-600 یونیورسٹیاں ہیں، حالانکہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔
جہاں بڑے بڑے فلک بوسے مارتے ہیں، میلوں تک جھوپڑ پٹیاں ہیں، جھوپڑیوں میں لوگ رہتے ہیں، اسی میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی میں شادی ہوتی ہے، اسی میں مر جاتے ہیں۔ اچھا، ہماری وہ جو 400 یونیورسٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں صرف کوئی 4-5 ہیں۔ جب یہ ہمارا حال دیکھیں نا جی، ایک ملک میں ہو 1000 یونیورسٹی، ہر یونیورسٹی اگر سال میں ایک PhD پیدا کرے تو وہاں 1000 پیدا ہوگا۔ ہمارے ہاں ہوں اگر 4 تو 4 پیدا ہوں گے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ سب سے کم خرچ اگر ہوتا ہے تو مسلمانوں کی تعلیم پہ ہوتا ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ کچھ مولوی بیچارے اللہ کے نام پہ لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں مدرسوں میں پڑھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو کچھ دین کا نام ہے، ورنہ یہ دین آپ کو نہ کسی کالج نے دیا ہے، نہ یونیورسٹی نے دیا ہے، نہ میڈیا نے دیا ہے، تو وہ تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے۔ یہ تو ان علماء کا احسان مانو جنہیں آج داڑھی والا سمجھ کے تم الٹا مجرم بنا رہے ہو۔ اور یہ مسلمان مولوی 24 گھنٹے کا ملازم ہے بیچارہ، ہر ملازم کی ڈیوٹی 8 گھنٹے، اس کی 24 گھنٹے ہے، بارش ہے، طوفان ہے، وہ کھڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کافروں نے ریسرچ کی، محنت کی، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ جب میں یورپ میں گیا اور ان کی میوزیم میں اور لائبریریوں میں کتابیں دیکھی تو دیکھی کتابیں اپنے آبا کی تو دل ہوتا ہے سی پارا کہ میرے باپ دادے کی کتابیں ان کے پاس رکھی ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کی کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد یہ جو جنات اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، انہوں نے آگے ابلیس سے کہا کہ بھئی اب تو ہم نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اِنَّا كُنَّا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہمارے خلائی اسٹیشن تھے، ہم جس میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، اگر اب ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اس پہ ایسا روشن تارا ٹوٹ کے گرتا ہے، یا وہ جن مارا جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی، مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا، آسمان پر پہرا بڑھ گیا ہے، شہاب ثاقب گر رہے ہیں۔ اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں اللہ اس دنیا کو فنا کرنا چاہتے ہیں یا اس دنیا کی کوئی ہدایت کا پروگرام ہے، نظام عالم بدل رہا ہے۔ ابلیس نے کہا ایسا کرو کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، پتہ کرو یہ بات کیا ہے۔ آخر وہ آئے اور ان کو پتہ لگا کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اس نبی کے پیدا ہونے کے بعد ہوا۔ انہوں نے ترقی کی، انہوں نے میزائل بنا لیے، تم آج تک جناب ایک ماچس کی تیلی بھی نہیں بنا سکے۔ انہوں نے کہا وہ جو شیطانوں کو لگتے ہیں نا آسمان سے تارے کی طرح چمکتی ہوئی چیزیں، ہاں یہ میزائل مارا جا سکتا۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کو خبر نہیں پہنچی کہ ہم نے ہاتھی والے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا؟ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ابابیل پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول،
اور وہ پرندے جو تھے ایک چونچ میں پتھر تھا چھوٹا سا اور دو ان کے پنجوں میں تھے، انہوں نے آ کے ان ہاتھی والوں پہ وہ برسائے ہیں اور ان کا حال ایسے ہو گیا تھا جیسے گھاس کو چبا چبا کے جانور نکال کے پھینک دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آخر کیا چیز تھی جو پرندے لے کے آئے تھے اتنے چھوٹے چھوٹے، وہ ایٹم پہ پہنچ گئے اور ہم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ مولوی صاحب فال نکال کے بتلائیں کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس کو اپنی بیوی کا پتہ نہیں ہے، تیرے بچے کی فال نکال کے بتلائے گا، پتہ نہیں کیا جاہل قوم ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے دکھ ہوتا ہے، تن ہمہ داغ داغ انسان کے دل پہ اتنے زخم ہیں، کہاں کہاں پایا رکھا جائے۔ انہوں نے محنت کی، مسلمان ابھی بھی چڑیا اڑتی دیکھتے ہیں، کہا نہیں یہ ابابیل ہے، ابابیل، وہ پاگلو، ابابیل ایک خاص پرندہ تھا، آیا چلا گیا، یہ ابابیل نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑا رکھا ہے مرضی ان کی۔ مجھے خود ایک آدمی نے آگے کہا، وہ شیعہ تھا، کہ جی حضرت علی کا پاؤں آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں حضرت علی کے زمانے میں نہیں تھا تو پاؤں کیسے دیکھتا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں حرم میں حضرت علی، مولا علی کا پنجہ ہے، پاؤں ہے۔ اچھا ماشاءاللہ بھائی ٹھیک ہے، لے جاؤ مجھے۔ اور مجھے لے گیا صفا کی طرف، ایک جیسے پتھر لگے ہوئے ایک پتھر ہے، اس پر کوئی دھبا سا تھا، کہا یہ حضرت ہے۔ میں نے کہا یہ پتھر تو سعودی حکومت نے لگایا ہے، حضرت علی کا پنجہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی خدا کے کعبے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو؟ اللہ کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہوئے حضرت علی کا پنجہ ہے۔ پوری دنیا میں آپ جائیں، حضور کے بال ہیں، یہ سارے بال بھی تم لے گئے ہو، تلواریں بھی تم لے گئے ہو چوری کر کے، مکے مدینے میں تو نہیں ہے۔ بس ایک پیسے کھانے کمانے کا ذریعہ ہے، نہ کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ یاد رکھو اگر دلیل ہو، حضور کے یہاں خط مبارک جو تھا بادشاہ نے کروڑوں ڈالر دے کے خریدا ہے، تسلی ہو گئی کہ یہ واقعی وہی خط ہے جو حضور کا ہے۔ تمہیں پنجے بھی مل جاتے ہیں، تمہیں جناب پتہ نہیں کیا کیا تم نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں بنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کی ہوا تابع کر دی، حکم دیتے ہوا تخت کو لے کے اڑ جاتی تھی۔ انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، تم نے ابھی تک کھوتا گاڑی پر گزارا ہے تمہارا۔ تم ابھی تک اسی میں پڑے ہوئے ہو ماشاءاللہ۔ آج بھی بڑے بڑے شہروں میں جاؤ تو یا کھوتا گاڑی ملے گی یا اونٹ گاڑی ملے گی۔ وہ لوگ کہاں پہنچ گئے، انہوں نے جناب کنکارڈ بنا لیے، اب انہوں نے ایسے جہاز بنائے جو آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار ہیں۔ یہ ان کے اپنے پیغمبروں کی شریعت میں نہیں تھا، یہ سارا علم شریعت محمد مصطفیٰ میں تھا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے، وہاں سوئی گیس اسٹیشن لگ رہے تھے، تو ان کا جو جی ایم تھا نا، جنرل مینیجر، وہ انگریز تھا، وہ کبھی کبھی میرے پاس بھی آ جاتا تھا ملنے کے لیے، چائے شائے پینے کے لیے۔ تو اس کے ملازم نے درخواست لکھی کہ مجھے 2 دن ہو گئے ہیں، شدید نزلہ ہے، زکام ہے، تو مہربانی کر کے مجھے 3 دن کی چھٹی دی جائے۔ اس نے بلایا، اس نے کہا دیکھو ہم چھٹی تو دیتا تم کو، تم بیمار ہے لیکن تم معلوم ہوتا ہے مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا صبح کی نماز پڑھو 3 دفعہ ناک میں پانی تو نزلہ ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر مسلمانوں میں تم نماز ہی نہیں پڑھتے،
یا پانی ناک میں بس یوں ناک کو لگاتے ہو اندر نہیں جا رہا، حالانکہ جب تک نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچے تو وضو ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے تو ایک ہی پنجے میں کلی بھی ہو گئی، ناک بھی ہو گیا، سب کچھ اسی ایک کلی میں ہو جاتا ہے۔ اور 5 منٹ میں الحمدللہ امام فاتحہ ختم کریے، 2 رکعت سنت پڑھ کے آگے اللہ اکبر نماز میں بھی مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ نماز ہے، ایکسپریس ٹرین چل رہی ہے۔ تو میرا بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے ہمارا علاج تو سارا دین میں رکھا تھا۔ ایسی چیزیں حضور نے بتائی ہیں کہ حبۃ السودا، کلونجی جو ہے ہر مرض کی شفا ہے، الا الموت، صرف موت کو نہیں ڈالتی۔ حضور نے فرمایا کہ حجامہ جو ہے یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو کمزوری ہو جائے تو تلبینہ بنا کے کھائے، جاؤ سے بنتا ہے، یہاں تو بنا بنایا بھی مل جاتا ہے، آپ کے ہاں بھی حکیم بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی جتنی خرابی ہے اس کا علاج شہد ہے۔ ایک صحابی کے بالکل بیچارے کے یعنی اسہال ہو گئے، حضور آپ نے اسکے ہو اصلا، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گرمی ہو تو ٹھنڈے پانی میں پلاؤ اور سردی ہو تو گرم پانی میں پلاؤ۔ اس نے پلایا، پھر آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ زاد، وہ تو پہلے سے بھی بڑھ گئے۔ اور میں اسکے وصلن، جاؤ اس کو پھر پلاؤ۔ اب حضور کا کون انکار کرے؟ چاہے بھائی مرتا ہے تو مر جائے، حضور کی بات تو نہیں ٹالی جا سکتی نا۔ یہ تو تم ہو نا ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے کعبہ شریف بھی ہے، عمرہ شریف بھی ہے، سلام یا رسول اللہ، اور داڑھی پر استا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ نہ کیا کرو مدینہ شریف، جانا ہے تو حضور کی شکل بناؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اسی بے ادبی میں پکڑ لے کہ تم انگریزوں کی شکل بنا کے، انگریزی لباس پہن کے میرے نبی کے روضے پہ آتے ہو۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے ہو تو کم از کم ادب تو کرو، شاید ادب کی وجہ سے بخشے جائیں۔ اس نے پھر آ گیا یا رسول اللہ زاد، وہ تو اس سال اور بڑھ گئے، بولے اسکے وصلن، پھر پلاؤ۔ ابو جا کے پلا دے۔ چوتھی دفعہ جب حاضر ہوا تو یا رسول اللہ بالکل اس سال رک گئے ہیں، طبیعت اس کی بہتر، فرمایا کذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا معدہ قبول نہیں کر رہا تھا، جب اس نے صفائی ہو گئی قبول کیا، شاید تو شفا ہے، کیسے شفا نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے خود اپنے ایک سفیر کے عہدے کا مرتبے کا آدمی، ایسے نہیں سفیر بن جاتے، تمہارے ہاں تو خیر سب بن سکتے ہیں، کیونکہ تمہارے ہاں تو کوئی معیار ہے ہی نہیں نا کسی چیز کا، جو خود بیمار ہو اسی کو ہیلتھ منسٹر بنا دیتے ہیں۔ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سیاسی رشوت ہوتی ہے، تاکہ باہر کے ملکوں میں جا کے اپنا علاج کروا لیں، ورنہ وہ پاگل تھوڑے ہیں، تو خود بیمار ہے، ہیلتھ منسٹر کیسے بنے گا؟ ایک طریقہ ہوتا ہے دینے کا، نوازنے کا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اب یہ حجامہ ہے، شہد ہے۔ اچھا، اتنی بڑی بات بھی حضور نے فرمائی ہے کہ اگر کسی کو عرق النساء کی بیماری ہے، یہ لفظ نساء نہیں نسا ہے، مطلب یہ عورتوں کی بیماری تھوڑی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، عورتوں کو یہ ہے عرق النساء، یہ اوپر سے شروع ہو کے کبھی کبھی تو پاؤں تک چلی جاتی، شدید درد ہوتا ہے۔ اس کا پیشاب یہ ہے، علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا رہے، 3-4 دن میں درد ختم۔ بخاری شریف حدیث ہے کہ بالا قائمن، حضرت نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، محدثین نے کہا حضور کو یہ تکلیف تھی اس لیے کھڑے ہو کے پیشاب۔
کون کون سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ بس ٹھیک ہے، ہمارے دل میں یہی ہے کہ ہم روتے رہیں، کہتے رہیں، اور تم بھی ماشاءاللہ جو مرضی آئے کرتے رہو۔ عاشقوں کا تو میرا بھائی یہ تھا کہ اگر 1000 بار بشو یم دہن بمشک و گلاب، عاشق کہتا ہے میرے مدنی اگر 1000 دفعہ عرق کے گلاب اور مشک سے زبان دھو کر تیرا نام لوں، ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گندی زبان ہے، پلید زبان۔ انا للہ و انا والد صاحب نے ساری زندگی حرم میں درس دیا، مدینہ شریف میں نہیں پڑھاتے، ساری دنیا نے دور لگا لیا۔ حضور مدینے میں 2 مہینے آپ رہتے ہیں، رجب شعبان 2 مہینے مدینے میں دن میں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آواز اونچی ہو جائے، میرے عمل برباد ہو جائے۔ تم تو جناب موبائل لے کے کھڑے ہو حضور کے روضے پر، خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، میوزک بج رہا ہے، اور بہت سارے نوجوانوں نے ایسے میوزک اندر بھرے ہوئے جو سیکسی میوزک ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کہتے ہیں جی دوسری شادی کرائی تو وہ عورت شیعہ نکلی، رہی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کے راستے نے کوششیں کی، بیکار ہوئی، میں طلاق دے دی تو جان چھٹی ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ سب کچھ تو کر کے آئے ہو، پوچھنے کیا آئے ہو؟ مرضی ہے بس۔ اس نے بیٹی کو نہیں دیا، 14 سال کی ہو گئی ہے تو بیٹی حاصل کریں، بیٹی تمہاری ہے، باپ کی ہوتی ہے، ماں کی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس وقت تک ماں کا حق ہے جب تک 6 سال کی بچی ہو، اس کے بعد تو باپ کی ہے، آپ حاصل کریں۔ اب میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، میں یرکان میں مبتلا ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک تو حبت السودا جو ہے نا کلونجی، اس کا استعمال کریں، لیکن وہ نہ کریں جیسے آج کل تیل نکال رہے ہیں، نہیں ایسے ہاتھ پہ رکھ لیا، جتنے اس پہ دانے آ جائیں منہ میں رکھ کے چباتے رہو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے کسی کیسٹ میں کینسر کا اور یرکان کے لیے ایک وظیفہ بھی بتایا تھا، تو کسی سی ڈی میں دیکھ لیں تو آسانی ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ الحمدللہ جن لوگوں نے بھی عمل کیا کینسر وینسر سب اڑ گئے۔ اچھا کینسر میں اچھا اس کا میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ والنجم کی یہ آخری آیات ہیں تقریباً۔ یہ آیت جو ہے 1001 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف کسی بہت پانی کے ڈول پہ دم کر لو، اس کی دوائیں ہیں اس پہ بھی دم کر دو، کوئی کریم وریم لگاتا ہے اس پہ بھی دم کر دو، اور وہی استعمال کرے۔ تقریباً یہ جتنا پانی ہو کہ 41 دن تک وہ تھوڑا تھوڑا ہر نماز کے بعد پیتا رہے، لگاتا بھی رہے جہاں وہ ہے اس کو کینسر، اور اس کے بعد نہیں تو پھر پڑھ لو 1001 دفعہ پڑھنا کیا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، قرآن ہے نا کہ اللہ کے سوائے اس بیماری کو کون ٹالنے والا ہے، سب کینسر وینسر اور یہ آپ کے ہیپاٹائٹس وغیرہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری والدہ کو پچھلے 3 مہینے سے خواب آتا ہے، خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال اگر خواب ٹھیک ہے الحمدللہ، غلط ہے کسی کو نہ بتاؤ، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، اگر خواب ڈراؤنا ہو نا کبھی بتایا نہ کرو، اور رات کو جب نیند کھل جائے در سے تو 3 دفعہ بائیں طرف تھوک بھی دو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک شخص حرم کے حصے میں نماز ادا کر رہا ہے جو باہر سڑک پر ہے، دوسرے حال میں پڑھ رہا ہے، نہیں بالکل جو جتنا کعبے کے قریب ہے اتنا ثواب زیادہ ہے، یہ تھوڑا ہے۔ کیا نماز کی ہر رکعت کے شروع میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات ہے؟ اگر فرض نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے، آخری میں صرف فاتحہ ہے۔ اگر سنتیں ہیں تو پھر ہر رکعت کے اندر فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے۔
زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ ایک عمرے کا ثواب ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا۔ پاکستان سے آیا احرام کے ساتھ، ہوٹل آ کر احرام کھول دیا اور کہا کہ عمرہ ہو گیا، ماشاءاللہ، تو ٹھیک ہے، اس کا ہوٹل والا عمرہ رکھ لو، کعبے والا عمرہ تو ہوا نہیں، اس کا ہوٹل والا عمرہ اس کا ہو گیا۔ عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ میں نے طواف کیا لیکن کندھا نکالنا بھول گیا، تھوڑا چلا پھر نکال دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ شیطانی وسوسوں کے بچنے کا علاج کیا ہے؟ وہ جو اب نماز پڑھ وسوسہ ڈال، تم 2 رکعت اور پڑھو، پھر وسوسہ تم 2 رکعت اور پڑھو، بھاگ جائے، پھر نہیں آئے گا قریب۔ کہہ گئی یہ تو میرے گلے پڑ گیا، میں جتنا وسوسہ ڈالتا ہوں اتنا اور نمازیں پڑھتا ہے۔ کسی پریشانی غم کی حالت میں سر کے اوپر سے بار کے جو صدقہ کرتے ہیں، بدعت ہے۔ وارنے سے کیا ہو جاتا ہے جناب؟ صدقہ اللہ نے قبول کرنا ہے، تمہارے وارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری شیعہ کی اور اہل بدعت کی رسمیں ہیں جی۔ اوپر پھرا لو، پھر صدقہ کرو، چھری کو ہاتھ لگوا لو، چونکہ ذبح کرنا تو شریف آدمی کو آتا نہیں نا۔ دوران طواف ایک ہاتھ سے ماں، دوسرے ہاتھ سے بیوی کو پکڑا ہوا تھا، کوئی بات، رمل نہیں کر سکا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے جوتے کوئی اٹھا، تم کسی کے نہ اٹھاؤ۔ ماں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن کیا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے حضور نے میرا بدن نہیں دیکھا اور میں نے بھی حضور کا بدن نہیں دیکھا۔ یہ ہے عفت اور تقویٰ۔ ویسے دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ پیشاب کی جگہ ہے، پخانے کی جگہ، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا سرجن ہے، وہ کہتا ہے مکی صاحب جب ہمارے لیڈیز کے آپریشن ہوتے ہیں نا، مجھے 8 دن اپنی بیوی کے پاس جانے کا خیال بھی نہیں رہتا، اتنا خوف آتا ہے کہ کیا ہے اور کیسا نظام اللہ نے بنایا ہے، بچہ کیسے پرورش پاتا ہے، کیسے اندر ہوتا ہے، وہ سسٹم دیکھ کر وہ کہتا ہے ڈر لگتا ہے دل میں، اپنی بیوی کا خیال بھی بھول جاتا ہوں۔ تم دیکھنا چاہتے ہو جی، بڑی پیاری چیز ہے، دیکھ لو۔ انا للہ، دیکھنا ویسے شریعت میں جائز ہے، تمہاری مرضی، مسئلہ ہم نہیں بدل سکتے۔ طواف کی نیت حجر اسود سے شروع کرے، 7 چکر پورے کیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کان تک ہاتھ نہیں، کوئی ضروری نہیں کان تک ہاتھ اٹھانے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر پہلے عمرے پر اسطرا پھروائے اور ہفتے بعد دوسرا عمرہ کرے، پھر مشین کس پہ پھروائے گا؟ جب اسطرا پھروایا ہوا ہے، بال ہے ہی نہیں تو مشین کیا پھروائی؟ دم پڑ گئی، اسطرا پھروائے، چاہے 100 عمرہ کرے، 100 دفعہ اسطرا پھروائے۔ حجر اساتین میں رش کے دوران بوسہ دینا نہیں ہے، اشارہ کرو، بوسے کے کیا مقام ہے، اتنا ثواب ہے جتنا بوسے کا ہے، ضروری لڑنا ہے تم نے۔ پاکستان میں جب نکاح کے دوران لڑکی سے پتہ کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی اور باپ وارث، تو اللہ نبی اور باپ وارث کیا مانا؟ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اس کو کہنا چاہیے مجھے قبول ہے، یہ تو نہیں اللہ تو سب کا وارث، نبی کیسے وارث ہو گیا؟ ہاں باپ ولی ہے اس کا، اس کا معنی یہی ہوگا، ورنہ اصول یہی ہوتا ہے کہ وہ کہے قبل، تو میں نے قبول کیا۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا پڑے، وہاں بھی 2 رکعت نہ پڑھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نیت کر کے آ جائیں۔ موٹر سائیکل نقد 50,000 کی ہے اور دھار میں 75، وہ جائز ہے۔ سفید بالوں کو کالا رنگ نہ کریں، باقی جو رنگ آئے مرضی وہی کریں۔ وہی کالے رنگ سے یار کیا ہو جاتا ہے؟ 80 سال کے بندے کے مونچھوں اور بالوں کا رنگ کالا کر دو، دور سے ویسے کارٹون لگتا ہے، وہ خوبصورت نہیں لگتا۔ اچھا پھر کالا رنگ کر کے جوانی کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ بیوی کو، اس کو تو پتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندے وہ رنگ لگاؤ جو میچ کرے، مہندی لگاؤ، یا کسی اچھے ایکسپرٹ سے جا کے پوچھو کہ میری سکن کے ساتھ کون سا رنگ میچ کرے گا۔ یہ تھوڑا کہ ہر آدمی کالا لگانا شروع کر دے، عمر 80 سال، بال 16 سال والے، وہ ویسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا منہ پہ کالا مالا ہوا ہے۔ مولانا سید احمد خان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں
جب جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے پیسے، اللہ عالم جی میرے تو خود بزرگ تھے، میں نے تو کبھی ان کو جیب سے پیسے نکالتے نہیں دیکھا۔ بہت بڑے بزرگ تھے تبلیغی جماعت کے، اگر وہی مراد ہیں تو مدینہ پاک میں رہتے تھے، یہاں مکے میں بھی رہتے تھے، اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے پیسے نکالاتے تھے۔ ہمارے تو بزرگ تھے، ہم تو سارا سال کٹے رہے، لوگ مشہور کر دیتے ہیں۔ مدینے سے واپسی پہ بچی ناپاک ہو گئی، نیت نہیں کی عمرے کی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ جب پاک ہو جائے میقات سے عمرہ کرے، مسجد عائشہ سے نہیں۔ میقات مدینہ منورہ ہے یا طائف ہے یا رابق ہے، یہ تو ہل ہے مسجد عائشہ، یہ میقات تھوڑا ہے، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ وہ کون سا صحابی تھا جس کے چہرے پہ ایک بال تھا؟ اللہ علم، مجھے نہیں پتا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندہ کے بیٹے تھے، ابو سفیان کے بیٹے تو تھے، ماں اللہ عالم ہندہ تھی یا کوئی اور تھی۔ آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگی، بالکل جھوٹ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں موجود ہے، یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ فضائل اعمال میں روایت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو نکلو، اس میں کیا ہے یار، فضیلت کی بات ہوگی اور کیا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو میری، کہ جب تمہارے دماغ میں کسی اللہ والے کے بارے میں بغض آ جائے، توہین آ جائے، پھر خطرہ کرنا آدمی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ توبہ، اگر ان کی کوئی غلطی ہے اللہ معاف کرے۔ ویسے فضائل اعمال میں روایات ضعیف ہیں، تو حضرت شیخ نے تو نہیں گھڑی ہے نا، تو کتابوں کا حوالہ ہے کہ یہ فلاں کتاب کی، یہ فلاں کتاب کی، تو ان کتاب والوں کو تو تم کچھ نہیں کہتے ہو۔ اللہ